کہنا یہ زیادہ اثر انداز ہے، یہ کم اثر انداز ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا ایک زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، اس کو بھی اللہ نے کسی نہ کسی حکمت کے تحت وہاں سے استعمال کیا ہے۔ واقعہ آپ کو یاد دلاتا چلوں، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے قرآن سیکھنا ہے۔ پیغمبر نے اپنے صحابی کے حوالے کیا، لے جا اسے قرآن سکھا دے۔ اس صحابی نے اس آنے والے کے لیے کہ جو کہ قرآن سیکھنے آیا تھا، توجہ چاہتا ہوں، ایک آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا روز قیامت اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا روز قیامت اس کو دیکھے گا۔ آنے والا اس لیے آیا تھا قرآن سیکھنے کے لیے، کہتا ہے بس میں نے قرآن سیکھ لیا، بس میں نے قرآن سیکھ لیا، مجھے قرآن کا علم ہو گیا، میں نے قرآن کی نالج حاصل کر لی، اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا۔ صحابی دوڑا دوڑا پیغمبر کے پاس آیا، اللہ کے نبی وہ جو قرآن سیکھنے آیا تھا وہ آیا اور چلا گیا، کہا تم نے اسے کیا پڑھا دیا؟ کہا میں نے یہ آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا یہ سننے کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا اور کہتا ہے میں نے قرآن سیکھ لیا۔ تو نبی کا جملہ سنیے گا، نبی فرماتے ہیں آیا تھا تو جاہل تھا، پلٹا ہے تو مجتہد بن کے گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد آیا تھا تو جاہل تھا، پلٹا ہے تو مجتہد بن کے گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اگر انسان کے دل میں اتر جائے تو عزیز الانسان کی دنیا بھی سمجھ جائے اور انسان کی آخرت بھی سمجھ جائے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے علی والو۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ آمنو آیا ہے اس کا مطلب ہے علی والوں سے خطاب ہے۔ اب قرآن علی والوں کے علاوہ کے لیے نازل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایک سوال پڑھیں والو، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم صرف اور صرف اس قرآن کو محدود کر دیا ہم نے 40ویں اور فاتحے کے لیے۔ صلوات پڑھیں یہ کتابیں 40واں اور فاتحہ ہو گئی، کوئی مرے تب اس کی تلاوت کی جاتی ہے جہاں خود کے تبرکن۔ یہ قرآن یقیناً مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ زندوں کو زندہ کرنے کے لیے کتاب اللہ نے بھیجی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ ہو لیکن قرآن کی نظر میں وہ مردہ ہو، سانس لے رہا ہے، ڈھکار رہا ہے، مال حرام کھا رہا ہے۔ اچھا ایک نیا جملہ آج کل بولا جاتا ہے تو بالکل آپ غور کیجئے گا اس کے اوپر اور سوچئے گا، ہم حرام حلال نہیں کھاتے۔ بھیا نہ آپ حرام کھاتے ہیں نہ حلال کھاتے ہیں تو پھر آپ کھاتے کیا ہیں؟ یا آپ حرام کھائیں گے یا حلال کھائیں گے؟ تیسری صورت تو کچھ ہو نہیں سکتی، ہوتی ہو تو بتائیے آپ۔ ہم حرام و حلال نہیں کھاتے، ایک کام تو آپ کو کرنا ہے، یا آپ حرام کھاتے ہیں یا حلال کھاتے ہیں۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے، ہم حرام و حلال نہیں کھاتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور حلال کو بھی حلال کر کے کھانا ہے، حلال کو بھی حلال کر کے کھانا ہے۔ علامہ فیروز اندر جوادی کا جملہ ہے، زیدی صاحب کہتے تھے کہ حلال کو بھی حلال کر کے کھائیے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے 3 چیزیں کم از کم ہر انسان کو اللہ نے دی ہیں۔ ہمیں آپ کو فردن 3 چیزیں اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہیں۔ ایک چیز کا نام ہے فطرت،
ہر انسان کے پاس اللہ نے ایک شے رکھی ہے جس کا نام حضور والا کیا ہے؟ فطرت ہے. مثلا چلنا یہ انسان کی فطرت، رونا انسان کی فطرت ہے، خوشی کا ماحول دیکھ کے مسکرانا انسان کی فطرت ہے، بھوک لگنا انسان کی فطرت ہے. اس کے بعد اللہ نے دوسری چیز جو انسان کے باڈی میں رکھی ہے اسے خواہش کہتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے حضور؟ فطرت. بھوک لگنا فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے. اگر میں ابھی کھینچ دوں مجلس ایک سلوات پڑھے بل اللہم صلی اللہ محمد محمد. کہ پہلے ہی آرڈر ہو گیا بانی مجلس کا کہ زیادہ لمبی بھی نہ کیجئے گا اور زیادہ مختصر بھی نہ کیجئے گا. یقیناً ہمارا مذہب بھی اعتدال کا مذہب ہے، بالکل درمیان میں رہیے. آپ حد سے بڑھ جائیے گا تو نصیری بن جائیے گا. اللہم صلی اللہ محمد. اگر حد سے بڑھ گئے تو نصیری، گھٹ گئے تو غالی. تو لہذا نہ حد سے بڑھنا ہے نہ حد سے گھٹنا ہے. اللہ نے ہر انسان کو قبلہ تین چیزیں سے نوازا ہے. پہلی چیز کا نام ہے فطرت. ہر انسان کے اندر ایک فطرت پائی جاتی ہے جس کو انگریزی میں نیچر کہا جاتا ہے، اور یہ ہر زمانے کے انسان کا برابر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کے زمانے کا انسان نہیں کھاتا تھا، آج کے زمانے کا انسان کھاتا ہے. اور فرق اتنا ہے کہ رسول کے زمانے کا انسان پورا کا پورا باغ کھا جاتا تھا. آج کے زمانے کا انسان رشتہ دار کی پراپرٹی کھاتا ہے، جائیداد کھاتا ہے، اس کے بعد ہضم بھی کر جاتا ہے. ہر انسان کو اللہ نے تین چیزوں سے نوازا ہے. قبلہ توجہ چاہتا ہوں. ایک شے ہے فطرت جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اچھا، فطرت کی اہمیت انسان کو کم معلوم ہوتی ہے جب وہ فطرت اس کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے. مثلا دیکھنا انسان کی فطرت ہے، دیکھے گا، لیکن اس دیکھنے کی اہمیت اس کو کم معلوم ہوگی جب اس کو چشمہ لگ جائے. تب آنکھ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے قبلہ کہ آنکھ کی اہمیت کیا ہے. سورج کی اہمیت دن میں نہیں پتہ چلتی، اس لیے کہ سورج جو ہے وہ نکلتا ہے، دن میں نہیں پتہ چلتی. لیکن جب رات آتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی قیمتی چیز دی ہے. اللہ نے کتنی قیمتی چیز دی ہے. سانس لینے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب لیبل گھٹنے لگتا ہے آکسیجن کا نا، صلوات پڑھے پر محمد لاکھوں روپیہ ایک باٹلی کا دیتا ہے. اللہ مفت میں سب عطا کر رہا ہے. یہی سوچ کے کم سے کم مسجد چلے جایا کرو، ایک سجدہ کر لیا کرو کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں فری میں دے دی ہیں. سانس آپ جو لے رہے ہیں نا، بڑی اہمیت کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کی پتہ کب چلتا ہے؟ جب آکسیجن لیول گھٹنے لگتا ہے، 90 سے نیچے آتا ہے جب، تب اب وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، آکسیجن کی باٹلی چاہیے. اہمیت کا پتہ چلتا ہے نعمت کے چلے جانے کے بعد. سورج کی اہمیت کا پتہ دن میں نہیں چلتا، رات میں چلتا ہے، جب انسان لائٹ کا محتاج ہو جاتا ہے. ہوا کی اہمیت کا اندازہ کسی کو بند کمرے میں بند کر دیجئے، وہاں ہوا نہ پہنچے تو اس سے پوچھئے ہوا کی اہمیت کیا ہے. اللہ نے مفت میں اور مجانی، جسے عربی زبان میں کہا مجانی، بالکل مفت اللہ نے تمہارے لیے فراہم کیا ہے. پانی کی اہمیت ان علاقے والوں سے پوچھئے جہاں پانی کی کمی پائی جاتی ہے. اللہ نے پانی جیسی نعمت ہمارے اختیار میں دے دیا. تو ہر انسان کو اللہ نے قبلہ تین چیزوں سے نوازا. پہلی چیز کا نام حضور والا کیا ہے؟ فطرت، جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. کوئی انسان فطرت سے خالی نہیں. اور دوسری چیز ہے حضور والا خواہش.
تیسری چیز کا نام ہے شریعت. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اب دیکھیے فطرت کیا کہتے کھاؤ. بھوک لگی ہے فطرت کہے گی کھاؤ. خواہش کا کام کیا ہے؟ جہاں سے ملے آئے ملے بائیں ملے شائیں ملے چاہے جیسے ملے جس کا ملے بس کھا جاؤ. شریعت آگے بڑھ کے فوراً دامن پکڑ لیتی ہے. دیکھو حلال ہو تو کھانا حرام ہو تو مت کھانا. صلوات پڑھے بر محمد. ہاں شاعر کا شعر پھر یاد آ رہا ہے. حقوق مار کے دولت بٹورنے والوں حقوق مار کے دولت بٹورنے والوں عذاب جھیلے گا تو سب مزے اڑائیں گے. جس نے فراڈ کیا ہے 420 کیا ہے قبر میں اسی کو جلایا جائے گا. ابا نے کیا ہے تو اس کا حساب ابا کو دینا ہے بیٹوا نہیں دے گا. دادا نے کیا ہے تو دادا کو دینا ہے. پردادا نے کیا تھا تو پردادا کو دینا ہے. حقوق مار کے دولت بٹورنے والوں عذاب جھیلے گا تو سب مزے اڑائیں گے اور چھڑیں گے بات تیرے جائیداد کے جھگڑے. دلال اور پولیس تیرا مار کھائے گا. صلوات پڑھے بر محمد والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلالوں سے ہوشیار رہیے گا. دلالوں سے ہوشیار رہیے گا. دلال کرتا کیا ہے؟ ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی لے گا ادھر سے بھی لے گا. دلال ویسا ہی ہے جیسے ایک بندر روٹی بانٹ رہا تھا. اس آپ نے سنا ہوگا. صلوات پڑھے بر محمد. اس کے میں سے کھٹے اس کے میں سے توڑ لیتا تھا اور توڑ کے خودے کھا جاتا تھا. تو ہوشیار رہیے دلال سے. تو لہذا فطرت کہتی ہے کھاؤ. بھوک لگی ہے کھانا ہے. خواہش کہتی ہے جہاں سے ملے جیسے ملے بس اپنا پیٹ بھر لو. شریعت آ کے دامن پکڑ لیتی. خبردار حلال ہو تو کھانا حرام ہو تو مت کھانا. اور ایک جملہ میں نے کہا تھا حلال کو بھی حلال کر کے کھانا. حلال کو بھی حلال کر کے کھانا. بتاؤ بقول فیروز صاحب کے کہ بکرے کی ایک ٹانگ توڑ کے آج کھا لو, دوسری ٹانگ توڑ کے کل کھا لو, تیسری ٹانگ توڑ کے پرسوں کھا لو, چوتھی ٹانگ توڑ کے نرسوں کھا لو. ایسے نہیں, حلال کو حلال کر کے کھانا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان تمہارا کام یہ ہے کہ خوف پروردگار اختیار کرو. جب خوف پروردگار آ جائے تو کونوا مع الصادقین. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک جھوٹوں کے ساتھ کبھی کسی حال میں نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کو مہک لگ جائے کہ انسان جھوٹا ہے. میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں عرض کیا تھا کورونا کے مریض سے 2 فٹ کی دوری ہے تو جھوٹ کے جو بیمار ہے اس سے آپ 10 فٹ کی دوری بنائیے. کیوں؟ اس لیے کہ لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جھوٹے کے اوپر عذاب نازل کرے اور تم جھوٹے کے پاس بیٹھے رہو. کوئی ایسا نہ ہو کہ گیہوں کے ساتھ خون کی طرح سے تمہارا بھی حشر ہو جائے. ہوا ہے ایسا تاریخ کے اندر. لپیٹ میں آتا ہے انسان. اگر کسی کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے اور اس کے مشامیت میں ہے, اس کے ساتھ ہے, تو اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہونا ہے. بات سچ ہمیشہ سچ کا دینا ہے, جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا. اگر آپ نے سچ کا ساتھ نہیں دیا اور جھوٹ کا ساتھ دیا تو آپ سے اچھا یزید کا بیٹا ہے. صلوات پڑھیے. صاحبان علم تشریف فرمائے. اگر آپ نے سچ کا ساتھ نہیں دیا, جھوٹ کا ساتھ دے دیا, تو آپ سے اچھا کس کا بیٹا ہے؟ یزید کا بیٹا ہے. بیٹا یزید کا ہے, لیکن جب باپ کا تخت بیٹے تک پہنچا تو اس کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے مجھے وہ تخت نہیں چاہیے جس کے چاروں پیر خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں.
سچ کا ساتھ دو. سچ کا باپ اگر غلط ہے تو غلط ہے. یہ نہیں کہ ہمارے ابا ہے تو غلط نہیں ہو سکتے, ہماری خاندان کا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا, ہمارا بیٹا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا. ساتھ دیجئے تو حق سچ کا دیجئے. سچوں کے ساتھ ہونا ہے, جھوٹوں کے ساتھ, مکاروں کے ساتھ, عیاروں کے ساتھ, شیشہ کاروں کے ساتھ, بناوٹی چہرہ رکھنے والوں کے ساتھ, گورو کے ساتھ, منافق کے ساتھ نہیں رہنا. رہنا کس کے ساتھ ہے؟ سچوں کے ساتھ. ساتھ دیجئے تو سچ کا دیجئے. اس سچ کا ساتھ دینے میں اگر گردن کٹ جائے گی تو یاد رکھیے گا تم شہید کہلاؤ گے, مردہ نہیں کہلاؤ گے. شہید کہلاؤ گے, شہید. اگر سچ کا ساتھ دیتے ہوئے تمہارا گلا بھی کٹ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ. میں نے خطبے میں عرض کیا تھا کہ ہمیں بننا کیا ہے, حضور والا متقی بننا. متقی مولائے کائنات سے بڑھیا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا لقب ہی امام المتقین ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے, اور ہم ادھر ادھر جاتے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس خود ایسی ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جہاں سے ان کے بڑے بڑے علماء اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم بھی اپنی پیاس اسی دروازے سے چل کے بجھاتے ہیں نا, تو علی کا دروازہ ہے. اور علی کے علم کا کمال آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ مجھے رسول اللہ نے علم ویسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. میں نے رسول کی زبان چوسی ہے. جس کی زبان میں علم ہوتا ہے اس کی زبان سے علم منتقل ہوتا ہے. علی وہ ہے کہ جنہوں نے رسول کی زبان چوسی. یہی وجہ تھی کہ مسجد میں بات ہو رہی ہے, کون سا ایسا لفظ ہے جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تو سب نے کہا حضور الف. ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بغیر گفتگو کرنا محال ہے. مولانا تب تک داخل ہو گئے مسجد میں, کیا بات چل رہی ہے؟ مولا بات یہ ہے کہ کون سا ایسا لفظ ہے جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. کون سا لفظ کا حرف کہا لوگوں نے؟ حرف الف ایک ایسا حرف ہے کہ جس کے بغیر کلام کرنا محال ہے. مولا نے کلام نہیں کیا, ایک ایسا خطبہ دے ڈالا کہ جس میں الف آیا ہی نہیں. پورا خطبہ مولا نے دے دیا جس میں الف آیا ہی نہیں. ہمارے ایک مولانا اٹھے بنارس کی سرزمین سے, شمیم الملت کے والد جناب ظفر الملت, انہوں نے ترجمہ کیا اس خطبے کا. انہوں نے ترجمے میں الف کا استعمال نہیں کیا. ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے, جس قوم کے علماء کا یہ حال ہے اس قوم کے آقاؤں کا کیا حال ہوگا. ایک صلوات پڑھیں اور ایمانیہ سے مولانا احمد حسن صاحب اٹھے, انہوں نے منظوم ترجمہ کیا, نظم پوری کہہ ڈالی جس میں الف نہیں آیا. مولا نے خطبہ دیا بغیر الف کا, ظفر حسن صاحب نے ترجمہ کیا بغیر الف کا. مولانا بنارس والے ایمانیہ کے مولانا نے ترجمہ کیا, شعر لکھا جس میں الف نہیں آئی پورے شعر میں, مصرع انہوں نے کہہ ڈالا. گھر کے اوپر میرے پاس موجود ہے وہ شعر, اور وہ ترجمہ بھی موجود ہے کہ جس میں انہوں نے بغیر الف کے ترجمہ کیا, بغیر الف کے شعر کا. لیکن مولانا میں اور مولا میں ایک بنیادی فرق ہے. اس فرق کو آپ محسوس کر لے جائیے. مولانا میں اور مولا میں فرق کیا ہے؟ مولانا نے سوچا تب ترجمہ کیا, مولا نے سوچا نہیں, جیسے ہی کہا فوراً خطبہ دے ڈالا. اسے مولا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے. عزیزوں یہ اس کا کلام ہے, اس کے دروازے پہ چل رہے ہو, ادب سے جانا. اس لیے
لیے کہ نجاست اہل بیت کے دروازے تک نہیں جا سکتا. بے شک. اگر تمہارے اندر غیبت کی نجاست ہے تو تم علی تک نہیں پہنچ سکتے. غیبت ایک نجاست ہے. بہرحال اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. کب علی تک پہنچو گے؟ اور نہ کان پکڑ کے بہاریات دیے جاؤ گے. مولا قبول نہیں کرے. ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ اگر ہے دل میں تب مولا کے پاس جا سکتے ہو. اگر ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ تمہارے دل میں نہیں ہے تو تم علی کے قریب نہیں ہو سکتے. لیکن باپ کو بھی چاہیے کہ وہ مساوات سے کام لے اولاد کے درمیان. مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے نمازی کو بھی اسی نظر سے دیکھے اور نمازی کو بھی اسی نظر سے دیکھے. میں اس معاملے میں نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں دین کی بات آ جائے جو بیٹا دیندار ہے اس کو زیادہ اہمیت دے, جو بیٹا دیندار نہیں ہے اس کو کم اہمیت دے, جیسے جناب یعقوب نے کیا تھا. یہ تاریخ کے پس منظر میں عرض کر رہا ہوں. لیکن بہرحال جائیداد کے سلسلے میں, پراپرٹی کے سلسلے میں, عدل و انصاف کے سلسلے میں باپ کو مسافات سے کام لینا چاہیے. تو عزیزان ایمان, علی کے دروازے پہ جانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو. تمام گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرو, تب علی کے دروازے پہنچو گے. ورنہ علی تمہارے محتاج نہیں ہے. علی کو تم جیسے یا ہم جیسے گنہگار کی ضرورت نہیں ہے. علی نے حمام کے لیے کیا کہا؟ کانا رجلن عابدہ حمام. عابد رجل تھا, عابد انسان تھا. آیا مولا کے پاس, مولا صف لی المتقین, مولا اسے متقین کے صفت بیان کیجئے. کانی انظرو الیہم, ایسے بیان کیجئے اس سے متقی کے صفت کہ گویا متقی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. ایسے بیان کیجئے. مطلب کیا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں مجھے لائیو دکھائیے. بیان کرنے والے امام المتقین ہیں. اور نہج البلاغہ جا کے اٹھا کے پڑھیے گا, خطبہ نمبر 184 آج جا کے دیکھیے گا. کبھی کبھی اٹھا کے یار نہج البلاغہ پڑھ لیا کرو. کچھ نہیں تو کم سے کم کچھ تو دین معلوم ہو جائے گا. مولا کی کتاب ہے, انگریزوں کے لیے چھوڑ کے نہیں گئے ہیں مولا. مولا کے یہ اثرات آپ کے لیے ہیں. مولا نے آپ کے لیے چھوڑے. یار کبھی پڑھ لیا کرو اٹھا کے نہج البلاغہ. آج اپنے گھر جانا تو جا کے دیکھنا, خطبہ نمبر 184, خطبہ متقین. مولا نے متقین کی 110 صفت بیان کی. کتنی؟ 110 صفات مولا نے متقی کے بیان کیے. متقی کے اندر 110 کوالٹی ہوتی ہے. علی کے نام کی عدد کتنے ہیں؟ 110. آپ توجہ چاہتا ہوں, علی کے نام کی عدد 110, متقی کے صفات 110. جہاں پر سارے صفات جمع ہو جائے اسے امام المتقین کہتے ہیں, اور جس کے اندر چند صفات آ جائے اسے متقی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں. آپ کہیں گے کہاں مولا کہاں ہم, یہ کہتے ہیں نا کہاں مولا کہاں ہم, جائیو کہاں جہاں مولا. صلوات پڑھیے پر محمد. آپ جائیں گے کہاں جہاں مولا وہاں ہم. عمل کی بات آئی, کہاں مولا کہاں ہم. مولا نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم مجھ جیسے, مولا جیسا کوئی بن ہی نہیں سکتا. بے شک امپاسبل, معصوم ہے, معصوم عن الخطا ہے, وہ ان جیسا نہیں بن سکتا. پھر بھی مولا اسی نہج البلاغہ میں فرماتے عینونی بالورع والاجتہاد. ارے کچھ تو کر سکتے ہو. اگر مجھ جیسے نہیں بن سکتے, مجھے معلوم ہے تم اپنے گھٹنوں سے توڑ کر جو کی سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے, کم سے کم نرم روٹی حلال کر کے تو کھا سکتے ہو. ایک صلوات پڑھے پر محمد. آپ جو کی روٹی نہیں کھا سکتے مگر نرم روٹی حلال کر کے رزق حلال اپنے پیٹ میں تو اتار سکتے ہو. کچھ تو ہماری مدد کر سکتے ہو.
عینونی مطلب ہوتا ہے مدد کرو میری. کس کے ذریعے سے؟ بالور ہے، پاک دامنی کے ذریعے سے، والاجتہاد، اور کوشش کے ذریعے سے. کوشش تو کر سکتے ہیں اور آپ کہ کوشش بھی نہیں کر سکتے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا مولا کا کام ہے. جتنا ہم سے بن پڑتا ہے مولا ہم اتنا کریں گے. یہ صلوات پڑھے پر محمد بس عزیزان ایمان، کوشش کرنا ہمارا کام. یہ محرم یہ جو آیا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ فلاں کی مجلس میں مزہ نہیں آیا ہے. صلوات پڑھے پر محمد. لیکن مجلس ہے، مجلس مزہ لینے کا مقام نہیں ہے. یہ چراغ امام حسین ہے جو ہر گھر میں روشن ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ کی تفسیر کا نام فرض کیا ہے. یہ تفسیر ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ کی تفسیر جو ہے وہ عزا خانوں کا سجنا. اما محرم آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ جیسے پچھلے سال تھے ویسے اس سال بھی رہ جائے تو پھر محرم منانے کا کوئی فائدہ نہیں. محرم ایک انقلاب کا نام ہے، اپنے وجود کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا نام ہے. اس لیے کہ یہ محرم حور کو حور علیہ السلام بنا دیا کرتا ہے. یہ خانوادہ وہ ہے کہ جو حور کو حور علیہ السلام بنا دیتا ہے. اور جو نہیں بن پایا پھر وہ حرملا کے صف میں تو رہ سکتا ہے، حور کی صف میں نہیں آ سکتا. پھر وہ اپنے کو جو اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا اس محرم میں، وہ حرملا کی صف میں تو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن حر کی صف میں کھڑا ہونے کا اسے ادھیکار نہیں ہے. اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ جو اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرے، چینجنگ پیدا کرے. محرم صرف لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، محرم عادت بدلنے کا نام ہے، محرم اپنا نیچر بدلنے کا نام ہے، محرم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، محرم اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی ہنسی مذاق کا مہینہ نہیں ہے کہ چلے آئے پردیس سے 10 دن محرم کر لیا، حصہ بانٹ دیا، بس ہو گیا محرم. اس محرم کو ہم تک پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں حسین نے دی. اور حسین وہ حسین کہ جنہوں نے اس محرم کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے عباس جیسا بھائی دے دیا، علی اکبر جیسے جوان بیٹے کا کلیجہ دے دیا، قاسم جیسا بھتیجا راہ خدا میں قربان کر دیا. عزیزو، آج اس زمانے میں ہم اور آپ محرم بنا رہے ہیں. قدیم زمانے میں جائیے تو لوگ اولادیں بیچ دیتے تھے محرم منانے کے لیے. سامان اعزا گھر میں نہیں آیا ہے، بیوی متفکر ہے، شوہر فکر کے عالم میں ہے کہ کیا ہوگا. اس مرتبہ سامان اعزا اور محرم کا سامان ہمارے گھر میں نہیں آیا ہے. تو بیوی کہتی ہے کیا ہوا، ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس 2 بیٹے ہیں، انہیں لے جاؤ بازار میں غلام کے طور پہ بیچ آؤ. دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا، بازار میں آیا، ایک جوان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے ان بچوں کو مجھے بیچ دے. آزادارو، وہ جوان بچوں کو خریدتا ہے اور اس کے بعد گھر لے کے چلا جاتا ہے. لیجیے آزادارو، وہ آزادار سامان اعزا خرید کے اپنے گھر میں پلٹا اور آیا اور سارے انتظامات کر دیے. ایک مرتبہ جیسے ہی پہلی محرم آئی، ماں کو اپنے دونوں بچے یاد آ گئے. آزادارو، کسی نے چکل بھاگ کیا. ارے دروازے پہ کیا دیکھا، ایک معظمہ ہے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، ارے لے کے آئی ہے اور کہتی ہے تو میرے بچے کی آزادار ہے، میں تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، یہ لے اپنے بچوں کو لے لے. میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، مجھ سے تیرا غم دیکھا نہیں.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم